there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين. میرے انتہائی واجب القدر والاحترام استاذ العلماء زینت اہل سنت حضرت علامہ محمد خالد حسین صاحب معظمی دامت برکاتہ، محترم جناب حضرت علامہ محمد اشرف فاروقی صاحب، محترم حضرت علامہ حافظ محمد جعفر معظمی صاحب، محترم حافظ محمد عاصم معظمی صاحب، محترم جناب محمد ادریس مغل صاحب، محترم اللہ دیتا چشتی صاحب، تحریک منہاج القرآن چک نمبر 124 شمالی سرگودا کے تمام قائدین و فرزندان، تمام جملہ مسالک کے ساتھ تعلق رکھنے والے اہل اسلام، اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ جس نے اس خوبصورت نہایت عظیم الشان بابرکت اور مقبول بارگاہ محفل پاک میں حاضری کی سعادت عطا کی. یہ ساری محنتیں، یہ کاوشیں بالخصوص حضرت علامہ محمد اجمل معظمی صاحب زید مجدہ، ان کی اور ان کے تمام رفقاء کی محنت کا ثمر ہے. خالق کائنات سب کی کاوشیں، منتظمین کا اس بزم کو سجانا، ہمارا آنا، ذکر مصطفیٰ سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. منہاج یوتھ لیگ کے سابق قائد ضلع سرگودا جناب ملک محمد نوید صاحب، وہ بھی جوہر آباد سے تشریف لائے.
اللہ رب العزت ان کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ادریس مغل صاحب آئے ہوئے ہیں. اچھا ماشاء سلا والی کی خوبصورت نوجوان قیادت وہ بھی ہمارے ہاں موجود ہے. اللہ پاک سب کی حاضری اپنے اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ سے گفتگو کے آغاز سے پہلے ایک گزارش ہے کہ غیر ضروری گفتگو، غیر ضروری باتیں، یہ بالخصوص خواتین کی طرف سے جو آوازیں آ رہی ہیں، ماؤں بہنوں سے درخواست ہے کہ باادب ہو کر، خاموش ہو کر خود کو اس وقت یہاں نہیں بلکہ بارگاہ مصطفیٰ میں تصور کریں. حاضری کے ساتھ حضوری بھی ضروری ہے. حاضری کے ساتھ حضوری ہو تو یہ یقیناً ان مبارک بارگاہوں میں قبول ہوتی ہے. تھوڑی سی اس کو اور شامل کر دیں، ذرا آواز تھوڑی سی اور حاضرین گرامی، گفتگو کے ابتدائی حصے میں مجھے جو موضوع دیا گیا حضرت علامہ محمد اجمل موزمی صاحب اور ان کے رفقا کی طرف سے، وہ واقعات ہیں، وہ امور ہیں، وہ معجزات ہیں جو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے وقت جو ظاہر ہوئے. جب اس محبوب کی جلوہ گری کا وقت آیا جس کی خبریں صدیوں سے گونج رہی تھی، جس کی بشارتیں کتابیں دے رہی تھی، جس کا پتہ انبیاء دے رہی تھی، جس کے آنے کی خوشخبریاں وقت کے ماتھے پر تحریک کہ کوئی ہے جس کی خاطر اللہ نے کائنات بنایا، کوئی ہے جس کی خاطر اللہ نے نبوت کی فیضان کو جاری کیا، کوئی ہے جب وہ آیا تو اللہ کی نعمتیں انسانیت پر مکمل ہو جائیں گی. پھر اس محبوب کی جلوہ گری کہ جب رات آئی، وہ رات جس کا انتظار ہر رات کو تھا، وہ صبح جس کا انتظار ہر صبح کو تھا. اس مصطفیٰ کی جلوہ گری کا جب وقت آیا، یہ کائنات کے اندر جب حقیقی تبدیلی کا آغاز ہونے لگا، تو حضرت شفا فرماتی ہیں کہ آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ گئے. گویا اللہ پاک نے فرمایا، اے ستاروں، آج کی شب آسمان کی بلندیاں چھوڑو، نیچے دھرتی کی طرف اترو اور شامیانہ بن کر میرے مصطفیٰ کا میلاد مناؤ. ستارے زمین کے قریب آ گئے، مشرق اور مغرب کی پوری زمین بقعہ نور بن گئی.
ہر طرف ایک عجیب سا اجالا ہے، ہواؤں میں فضاؤں میں خوشبو ہے، باد نسیم خوشبو کے جھونکے لے کر پورے عالم کو مہکا رہی ہے۔ آسمان کے دروازے کھول دیے، جنت کو سجا 70,000 حوروں کو اللہ نے جنت سے زمین کی طرف بھیجا۔ کتنی حوریں؟ 70,000 حوروں کو۔ اتر جاؤ فضاؤں میں کھڑی ہو کر میرے مصطفیٰ کی آمد کے ترانے کا۔ 70,000 حوریں جنت سے، اس کو تھوڑی سی کم، زیادہ نہیں، تھوڑی سی 70,000 حوریں جنت سے آئیں، اور کچھ حوروں کی ڈیوٹی حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں لگائی۔ مشرق اور مغرب اور کعبے کی چھت پر 3 جھنڈے لہرائے۔ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا نے جو حضور کا میلاد بیان کیا ہے اپنے لال کا، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک جھنڈا مشرق، ایک جھنڈا مغرب، ایک کعبے کے اوپر گڑا گیا۔ اب جو کعبے کے اوپر جھنڈا گڑا یہ اس بات کی علامت تھا کہ وہ روشنی اس مکہ سے پھوٹ رہی، یہاں سے وہ اجالا طلوع ہو رہا ہے، یہاں سے پیغام نکلے گا۔ ایک جھنڈا مشرق میں وہاں گاڑا جہاں زمین کی انتہا ہو رہی، جہاں زمین ختم ہو رہی، اس سے آگے زمین نہیں، زمین کے آخری کنارے پر جھنڈا گاڑا۔ ایک جھنڈا مغرب کی سمت اس مقام پر گاڑا گیا جہاں مغرب کی سمت زمین ختم ہو رہی۔ اب یہ جھنڈوں کا فلسفہ کیا ہے یہ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ایک جھنڈا مشرق کی انتہا، ایک جھنڈا مغرب کی انتہا پر، ادھر بھی زمین ختم ہو رہی ہے، ادھر بھی زمین کیا بولیں یہ آگے والے، ادھر بھی زمین ختم ہو رہی ہے اور ادھر بھی زمین ختم ہو رہی ہے، انتہا پر جھنڈے گاڑے۔ اب جھنڈوں کا فلسفہ سمجھو، اگر آپ کوئی اتفاق ہو واگا بارڈر جانے تو واگا بارڈر پر آپ کو 2 جھنڈے لگے ہوئے ملیں، 2 جھنڈے، ایک پاکستان کا اور ایک بولیں ہندوستان انڈیا۔ جھنڈوں کا فلسفہ تھوڑی سی اور کم کر دیں، یہ کوئی جو بیچ میں آواز پیچھے دوڑ رہی ہے نا، میرے پیچھے دوڑ رہی ہے، اس کو روک دیں۔ 2 جھنڈے، ایک انڈیا کا ایک پاکستان کا۔ اب جھنڈوں کا فلسفہ، یہاں اگر پاکستان کا جھنڈا ہے اور یہاں اگر ہندوستان کا جھنڈا ہے تو آپ ہندوستان کا جھنڈا کراس کر، ہندوستان کا جھنڈا پاکستان کی طرف کراس کر کے، جب وہ کراس ہو گیا آپ نے پاکستان کی سرزمین پر پہلا قدم رکھا تو آپ وہاں ہندوستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا،
ہندوستان کا جھنڈا کراس کر کے ایک قدم بھی پاکستان کے سرزمین پر آ گیا تو وہاں پاکستان، وہاں ہندوستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا سکتے. اور اگر پاکستان کا جھنڈا کراس کر کے آپ ہندوستان کی طرف چلے گئے تو پھر پاکستان کا نعرہ نہیں لگ سکتا. ہندوستان کا جھنڈا کراس کر کے آپ پاکستان کی طرف آ گئے تو وہاں ہندوستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگ سکتا. کیوں؟ پاکستان کا جھنڈا جہاں لگا اس سے آگے جا کر وہ ایک حد ہے، وہ ایک حد ہے، اس حد سے آگے جا کر آپ پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ جھنڈے نے بتا دیا کہ پاکستان کی حد یہاں تک. جھنڈے نے کیا بتا دیا؟ پاکستان کی حد یہاں. ہندوستان والا جھنڈا کراس کر کے آپ ہندوستان کا جھنڈا نہیں لگا سکتے. کیوں؟ ہندوستان کے جھنڈے نے بتا دیا کہ ہندوستان کی حد یہاں تک ہے، آگے پاکستان ہے. پاکستان میں ہندوستان زندہ باد نہیں، ہندوستان میں پاکستان زندہ باد نہیں. تو یہ جھنڈوں کا فلسفہ ہے. جھنڈے جہاں گاڑے گئے وہ مقام بتاتا ہے کہ کس کی حد کہاں تک ہے. جہاں جھنڈا گاڑا گیا وہ جھنڈا بتاتا ہے کہ کس کی حد، بولیں کس کی حد، کس کی حد کہاں تک ہے. اب ایک جھنڈا گاڑا ہے مشرق کی انتہا، ایک گاڑا ہے مغرب کی انتہا پہ. آگے تو زمین ہی ختم ہو گئی، ادھر بھی زمین ختم ہو گئی، ادھر بھی زمین ختم ہو گئی. تو جو دو جھنڈے ہیں یہ جھنڈے گاڑ کر اعلان کر رہے ہیں کہ زمین کی اس انتہا سے لے کر اس انتہا تک اب ڈنکے بجیں گے تو نبوت مصطفیٰ کے بجیں. ادھر بھی آخری حد تک کلمہ ہے تو مصطفیٰ کا، ادھر بھی آخری حد تک شریعت ہے تو مصطفیٰ کی ہے، احکام ہے تو مصطفیٰ کے، پیغام ہے تو مصطفیٰ کا، فرمان ہے تو مصطفیٰ کا، قرآن ہے تو مصطفیٰ کا ہے. اور اتنی بلندی کے ساتھ، اتنی گونج کے ساتھ یہ پیغام اپنی عظمتوں کا اظہار کر رہا ہے کہ اب قیامت تک اس کنارے سے اس کنارے تک ہر حوالہ مصطفیٰ کا ہے، ہر اجالا مصطفیٰ کا. یہ جھنڈے ہیں، جھنڈوں کا گڑنا بتاتا ہے کس کی حد کہاں. پھر ملائکہ قطار اندر قطار، اے فرشتوں آسمان چھوڑو، دھرتی پہ اترو، جا کر میرے مصطفیٰ کا میلاد دیکھو. مصطفیٰ کے میلاد کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے آسمان سے فرشتوں نے اپنی جگہ چھوڑی. تم میلاد کی خوشیوں میں آنے کے لیے گھر سے نکل کر یہاں تک آئے ہو. فرشتوں کو دیکھو، وہ اپنے آسمان چھوڑ کر مصطفیٰ کو، بلندیاں چھوڑ کر. ایک روایت کے مطابق اللہ پاک نے جبریل سے فرمایا، اے جبریل تو نے اکیلے نہیں جانا، آمد مصطفیٰ ہے، میں نے ڈنکے بجانے، جاؤ 1,00,000 فرشتوں کو ساتھ لے. کتنے فرشتے؟ بولے کتنے؟ 1,00,000. اور ان فرشتوں کو مشرق و مغرب میں پھیلا دو. میری ہر مخلوق کے اندر وہ فرشتے یہ خبر دے دے کہ رب کا محبوب مصطفیٰ جلوگر حضور پیدا ہو. 1,00,000 فرشتے لے کر جبریل آیا. پہلے جنت میں گئے، جنت میں اعلان کیا آمد مصطفیٰ کا.
پھر 1,00,000 فرشتوں کا جھوم مچ لیا اور زمین پر آئے، وہ فرشتے پھیل گئے۔ اب خدا کا اپنا نظام ہے، کیسے مخلوق کو خبر دی؟ فرشتوں نے کس کس مخلوق تک یہ پیغام پہنچایا، جہاں جہاں تک اللہ نے چاہا، اور کہاں کہاں تک اللہ نے چاہا کہ خبر ہو جائے میرا مصطفیٰ جلوہ گر ہو گیا۔ یہ خبر اس کی ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن گئے۔ اگر تمام جہانوں کے لیے رحمت جلوہ گر ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ تمام جہانوں میں ڈنکے بج گئے کہ محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جلوہ گر۔ پھر سورج کو اس دن غیر معمولی نور کا لباس پہنا دیا گیا، سمندروں نے خوشی منائی، پہاڑوں نے خوشی منائی، دریاؤں نے خوشی منائی۔ کیسے منائی؟ پہاڑوں نے خوشی اس طرح منائی کہ ان کی جو چوٹیاں تھیں، ان کی چوٹیاں، پہاڑوں کی چوٹیاں اپنی معمول سے زیادہ بلند ہو گئی۔ سمندروں کا پانی، دریاؤں کا پانی اپنی سطح سے بلند ہو گیا۔ اور پھر اللہ پاک کی شان دیکھی کہ شب ولادت یہ بھی حضرت آمینہ ہی کا فرمانا ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ ہی نے بتایا۔ فرماتی ہیں کہ شب ولادت اللہ نے قریش کے جانوروں کو زبان، عرب کے جانوروں کو بھی زبان ملی، وہ بھی بولنے لگ گئے۔ بول کر کہتے کیا تھے؟ وَفَرَّتْ وُحُوشُ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ وَوُحُوشُ الْمَغْرِبِ إِلَى الْمَشْرِقِ۔ مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے، مغرب کے جانور مشرق کی طرف دوڑے، اور راستے میں جب ایک دوسرے کو کراس کرتے، فیس ٹو فیس ہوتے، جب جانوروں کا راستے میں جانوروں سے سامنا ہوتا تو وہ جانور بول اٹھتے اور پکار کر کہتے بھائی مبارک ہو مصطفیٰ۔ اور شب میلاد آسمانوں پر زمرد اور یاقوت کے مینار بنائے گئے، اور یہ مینار تاجدار کائنات نے شب معراج ان میناروں کو دیکھا جو آسمانوں میں نور پھیلا رہے تھے۔ پھر بتایا گیا حضور یہ وہ مینار ہیں، یہ اس گھڑی پیدا کیے گئے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جب آپ کی جلوہ گری ہوئی تھی۔ یہ مینار تب اللہ نے آسمانوں پر لگائی، اور پھر نہر کوثر کے کنارے 70,000 کستوری کے درخت لگائے۔ کوثر کے کنارے 70,000 کستوری کے درخت لگائے گئے، ان درختوں کو پھلوں سے لاد دیا گیا۔ اور پھر پہلے یہ اصول تھا، یہ ضابطہ تھا پچھلی امتوں میں، اے امتوں، اے عابدو زاہدو، اگر عبادت کرنی ہے تو گھر سے نکلو، اپنا مقام چھوڑو، فلاں مقام پہ پہنچو، عبادت کرنی ہے تو۔ ہر جگہ سجدے کی اجازت نہ تھی، ہر جگہ عبادت کی اجازت نہ تھی، جگہ مخصوص ہوتی تھی، مقام مخصوص ہوتے تھے۔ چلو سفر کرو، گھر سے نکلو، اس مقام پہ پہنچو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی شان۔ وہ رحمت للعالمین جب جلوہ گر ہوئے تو جو ہی پہلا قدم آمینہ کے لال کا دھرتی سے لگا، اللہ نے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا،
پوری زمین سجدہ گاہ بنا۔ اب ولادت مصطفیٰ کے بعد اب جو جہاں بھی اپنی جبین زمین پہ رکھے گا اللہ مصطفیٰ کے صدقے میں اس کا سجدہ وہی سے قبول کرے گا۔ یہ حضور کی ولادت کے وقت ہوا۔ پھر ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گرا دیے گئے، فارس کا 1000 سالہ جلتا ہوا آتش کدہ بجھا دیا گیا، جنات اور شیطانوں کا آسمان کے قریب جانا روک دیا گیا، شیطان کے گلے میں 70 توق ڈال کر جب حضور کی ولادت کا وقت قریب ہوا اس شیطان کے گلے میں 70 توق ڈال کر اسے سمندروں کے اندر اونڈے منہ۔ حضور کی آمد کا وقت قریب ہے، پھر تاجدار کائنات کی ولادت باسعادت کا وقت اللہ نے ایسا چنا۔ رات کہتی تھی مولا میرے دامن میں محبوب کو بھیج، دن کہتا تھا مولا تب بھیجنا جب سورج نکل آئے، میرے اجالے میں مصطفیٰ کو بھیج۔ رات کا اپنا تڑپنا تھا، دل کا اپنا تڑپنا تھا، رات کی اپنی التجا ہے، دل کی اپنی التجا ہے۔ رات کہتی ہے مولا مجھ میں بھیج، دن کہتا ہے مولا مجھ میں بھیج۔ اللہ نے دونوں کی درخواست قبول کی اور ایسے وقت میں بھیجا کہ جب رات جا رہی تھی صبح رات جا رہی تھی صبح آ رہی تھی۔ اور پھر فرماتی ہیں حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب تک اللہ کی یہ امانت میرے شکم پاک میں رہی اور حضور جب تک میرے پیٹ میں رہے، فرماتی ہے کہ میں جدھر سے گزرتی تھی راستے میں جو درخت آتا جو پتھر آتا وہ پکار کر کہتا اے نور والے مصطفیٰ کی ماں آمینہ تجھے سلام ہو، تجھے سلام۔ فرماتے ہیں کہ راستے کے پتھر وہ بھی مجھے سلام کرتے تھے۔ پھر حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے 3 دراز قد عورتیں دیکھی، میں حیران ہو گئی یہ خواتین کون ہیں، کہاں سے آ گئی؟ ان میں ایک خاتون بولی میرا نام آسیہ، دوسری خاتون بولی میرا نام ہاجرہ، تیسری خاتون بولی میرا نام مریم ہے، مریم ہے۔ اب ان خواتین کا انتخاب اللہ نے کیا، حضرت آسیہ، حضرت ہاجرہ، حضرت مریم۔ حضرت آسیہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ کا بچپن دیکھا، حضرت موسیٰ کو دودھ پلایا۔ حضرت مریم وہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا میلاد دیکھا ہوا۔ حضرت ہاجرہ جنہوں نے حضرت اسماعیل کا میلاد دیکھا ہوا ہے۔ اور نبیوں کے میلاد دیکھنے والی خواتین کی نمائندگی کرتی ہوئی ان 3 خواتین کو اللہ نے حضرت آمینہ کے پاس بھیجا، گویا فرمایا اے معزز خواتین تم نے اور نبیوں کے اپنے نبیوں کے میلاد دیکھے ہیں، آؤ آج میرے محمد کا، آج میرے مصطفیٰ کا میلاد بھی دیکھو۔ حضرت آسیہ آ گئی، حضرت ہاجرہ آ گئی، حضرت مریم آ گئی، اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے خود بولے انی عبداللہ، اپنے اللہ کے بندہ ہونے کا اعلان کیا۔ آتانی الکتاب، اپنے صاحب کتاب ہونے کا اعلان خود کیا۔ وجعلنی نبیا، اپنی نبوت کا اعلان خود کیا، اپنا تعارف خود کروایا، مگر اب آمد مصطفیٰ ہے۔ اے محبوب
وہ عیسیٰ تھے، تم مصطفیٰ ہو۔ انہوں نے خود بول کر اپنا تعارف کروایا تھا، محبوب اب تجھے بولنے کی ضرورت نہیں، اب تجھے بولنے کی ضرورت نہیں، میرے مصطفیٰ تیری آمد کے ڈنکے ستارے بجائیں گے، تیری آمد کے ڈنکے نظارے بتائیں گے، ستارے نظارے چھلک کر بات کریں گے، ستارے ڈھلک کر بات کریں گے، در و دیوار چمک کر بات کریں گے، پھول چٹک کے بات کریں گے، پرندے چہک کے بات کریں گے، گلشن مہک کے بات کریں گے، ہوا چل کے بات کرے گی، رات ڈھل کے بات کرے گی، صبح نکل کے بات کرے گی، وقت رک رک کے بولے گا، کعبہ جھک جھک کے بولے گا۔ وقت رک رک کے بتائے، کعبہ جھک جھک کے بتائے گا، محبوب یہ تیری آمد ہے، تیری آمد کے موقع پر، تیرے میلاد کے موقع پر حورے قیام کریں گے، فرشتے کلام کریں گے، اور نبی آ کر تجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ادھر رضوان بھی آ گیا، یہ آمد مصطفیٰ کی کھڑیاں ہیں، حضور کی آمد کے موقع پر اپنے گاؤں میں دیہات میں جشن منانے والوں، اللہ آپ کی کعبہ مبارک کرے، مگر دیکھو اللہ نے مصطفیٰ کا میلاد کیسے منایا۔ رضوان اس رات جنت میں نہیں تھے، انہیں دھرتی کی طرف بھیجا گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رضوان زمین پر آئے، تاجدار کائنات، تو انہوں نے جب حضور کی ولادت ہوئی، انہوں نے کچھ دیر حضور کو اپنے پروں میں چھپایا، سار اور آنکھوں پر بوسا۔ رضوان جنت نے وہ طٰہٰ کا ماتھا چوما، واللیل کی زلفیں چومی، آنکھوں کو چوما، اور کچھ دیر اپنے پروں میں چھپایا، پھر بآواز بلند بولے، اے مصطفیٰ تجھے بشارت ہو کہ سارے نبیوں کا علم تجھے ایک ہستی کو عطا کیا، تمام انبیاء کے علوم صرف اکیلے آپ کی ذات اقدس میں جمع فرما دیے گئے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں صحن حرم میں تھا، میں نے دیکھا کہ کعبہ مصطفیٰ کے گھر کی طرف جھک رہا، پھر میں نے غور کیا تو کعبے کی دیواروں سے آواز آ رہی تھی، مجھے بتوں سے پاک کرنے والا مصطفیٰ پیدا ہو۔ حضور آ گئے۔ حاضرین گرامی قدر، پھر فرماتے ہیں کہ پھر میری نگاہ صفا پہ پڑی، صفا اپنے مقام سے بلند ہو رہا تھا، پھر میری نگاہ مروہ پہ پڑی، مروہ ہلتا ہوا نظر آیا، آمد مصطفیٰ ہے، گویا کعبہ بھی، صفا بھی، مروہ بھی، یہ تینوں خوشی سے حالت وجد، صفا ہل رہا ہے، مروہ ہل رہا ہے، کعبہ جھک رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں دوڑا، پہلے تو میں نے دیکھا عجیب باتیں دیکھ رہا ہوں، کبھی کعبہ جھک رہا ہے، کبھی کعبہ بول رہا ہے، کبھی صفا بلند ہو رہا ہے، کبھی مروہ ہل رہا ہے، فضاؤں میں نور ہے، خوشبو ہے۔ فرماتے ہیں کہ دل میں خیال آیا یہ کیا ہے، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ پھر میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ایسے ہاتھ پھیرا، مجھے یقین ہوا یہ خواب نہیں۔ میں دوڑا،
حضور کے گھر کی طرف. فرماتے کہ جو ہی میں دروازے کے قریب پہنچا میں نے دیکھا سفید مرغ جیسا ایک بڑا پرندہ، اس نے دروازے کو اپنے پروں میں لیا ہوا، دروازے کو پروں میں لیا ہوا ہے. میں نے کوشش کی آگے جانے کی، مجھے جانا ہے، اندر جانا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک تلوار والا شخص میرے سامنے آیا اور کہنے لگا اے حضرت عبدالمطلب رک جائیے، تب تک کسی کو مصطفیٰ کو دیکھنے کی اجازت نہیں جب تک آسمانوں کے فرشتے اللہ کے محبوب. قطار اندر قطار وہ فرشتے دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، قطاریں لگی ہوئی ہیں اور ہر طرف یہ سما ہے، یہ پیغام چل رہے ہیں. ہر ایک ذرہ، ہر ایک لب پر سوال سا تھا، کہاں سے اتنے سرور آئے؟ ہر ایک ذرہ پکارتا تھا حضور آئے. ڈنکے بج رہے ہیں. حضرت صفیہ فرماتی ہیں حضور کی پھوپھی، فرماتی ہیں صفیہ بنت عبد المطلب، آپ فرماتی ہیں فرماتے کہ میں نے 6 چیزیں دیکھی. کتنی؟ بولے کتنی؟ بولے 6 چیزیں دیکھی. پہلی چیز جو دیکھی کہ حضور جب پیدا ہوئے ہم دیکھ کر حیرت میں گم ہو گئے کہ پیدا ہوتے ہی پہلا عمل جو حضور نے کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ. پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا. پھر فرماتی ہیں کہ دوسرا عمل جو میں نے دیکھا حضور بول اٹھے اور بول کر کہا کیا؟ کلمہ طیبہ پڑھا لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وانی محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول بن کر آیا. یہ کلمہ طیبہ پڑھا. پھر فرماتی ہیں کہ تیسری چیز جو میں نے دیکھی کہ گھر کا جو چراغ جل رہا تھا، گھر کے چراغ کی روشنی نور مصطفیٰ کی روشنی گھر کے چراغ پر غالب آ گئی. گھر کا چراغ نور مصطفیٰ کی روشنی میں گم ہو گیا. پھر فرماتے ہیں کہ چوتھی چیز جو میں نے دیکھی، میں نے غسل دینا چاہا، حضور آئے ہیں، میں نے چاہا جیسے رواج ہے بچوں کو غسل دینے کا، فرماتی ہیں کہ میں نے ارادہ کیا حضور کو غسل. فرماتے ہیں کہ میرے کانوں میں آواز آئی انہیں غسل نہ دینا، ہم نے محمد کو پیدا ہی پاک کیا، ہم نے مصطفیٰ کو پیدا ہی پاک کیا. پانچویں چیز فرماتی ہیں جو میں نے دیکھی، اس سے بھی مجھے حیرت ہوئی کہ تاجدار کائنات کی جو ناف مبارک یہ جو نلی ہوتی ہے، ایک نلی ہوتی ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ایک سرا یہاں بچے کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، ایک ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور یہ نلی اگر ماں کے پیٹ میں کاٹ دی جائے تو کوئی بچہ زندہ پیدا نہیں ہو سکتا. اسی نلی کے ذریعے آگ، مٹی، ہوا، پانی کی تاثیر بچے کو ماں کے منہ سے ملتی ہے، اسی سے خوراک ملتی ہے، اسی سے ماں کے پانی سے پانی لیتا ہے، ماں کے خون سے خون لیتا ہے، ماں کی غذا سے غذا لیتا ہے، ماں کی انرجی توانائی سے توانائی لیتا ہے، ماں کی طاقت سے طاقت لیتا ہے. اگر یہ کاٹ دی جائے تو کوئی بچہ زندہ پیدا نہیں ہو سکتا. فرماتے کہ میں حیرت زدہ ہو گئی جب میں نے دیکھا مصطفیٰ کے وجود پاک پر یہ نلی تھی. اس کا مطلب ہے اللہ نے حضور کو دنیاوی غذاؤں کا محتاج نہیں بنایا، آگ، مٹی، ہوا، پانی کا محتاج نہیں بنایا. پھر فرماتی ہیں چھٹی چیز جو میں نے دیکھی، چھٹی چیز وہ حضور کے دونوں کاندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہے.
دونوں کاندھوں کے درمیان ایک مہر دیکھی، محمد رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے بڑی عجیب بات ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ، علامہ ابراہیم بجوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شمائل کے اندر، آپ فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ نے نبوت کی نشانی دی، نبوت کی علامت دی ہے، مگر کہاں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی جو علامات ملی ہے، علامت ملی ہے نبیوں کو، کہاں ان کے جسم کے کس حصے پر تھی؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو 5 انگلیاں ہیں، یہ جو 5ویں انگلی ہے نا، یہ چھوٹی انگلی، اس کے نیچے جہاں پر ہر نبی کو ایک اضافی گوشت لگا ہوتا، یہ انبیاء کی نبوت کی علامت تھی، کیونکہ یہاں گوشت ہوتا نہیں، مگر نبیوں کو تھا یہاں تھوڑا سا گوشت، ان کی نبوت کی علامت کے طور پر یہاں رکھا جاتا تھا، اندھا بھی آتا ہاتھ میں جاتا، دو علامت، ایک تو مہر نبوت اور پھر مہر نبوت بھی اس مقام پر جو دونوں کاندھوں کے درمیان سامنے آنے والے کو تو یہ مہر نظر بولے نہیں آتی، جو پیچھے سے آئے گا لباس مبارک ہے، اوپر کالی کمالی ہے، یہ مہر اس کو پیچھے سے بھی نظر نہیں آتی۔ فرماتے ہیں کہ مہر اپنی جگہ ہے، دیگر انبیاء کو اللہ نے جہاں نشان دیا نبوت کا، تھوڑا سا اضافی گوشت، مگر حضور کو یہاں پر نبوت کی علامت نہیں دی۔ فرماتے ہیں تو کہاں دی؟ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ کے چہرے کو ہی نبوت کی علامت بنا۔ محبوب تیرا چہرہ دیکھنے کے بعد بھی اب کسی اور دلیل کی ضرورت ہے نہیں، سو جو آتا تھا دیکھتا تھا اور پکار اٹھتا تھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، تو سرکار کا چہرہ نبوت کی علامت تھا، نبوت کی علامت تھا۔ پھر حضرت آمینہ فرماتی ہیں فکانت تحدث عن نفسها، جو ماں نے اپنے لخت جگر کا میلاد بیان کیا ہے، فکانت تحدث عن نفسها خود بیان فرماتی ہیں حضرت آمینہ۔ اب سنو حضرت آمینہ اور بیان میلاد مصطفیٰ، ماں نے اپنے لخت جگر مصطفیٰ کا میلاد کیسے بیان کیا ہے؟ ابو نعیم اسے روایت کرتے ہیں، بیان کرنے والے کون؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت آمینہ فکانت تحدث عن نفسها خود بیان فرماتی ہیں، فتقول لقد اخذنی ما یاخذ النساء ولم یعلم یاخذ من القوم، فرماتی ہیں کہ قوم کو میری اس حالت کی خبر، فرماتی ہیں کہ پھر جب ولادت کا وقت قریب آیا میرے ساتھ وہی معاملات شروع ہوئے وجود پاک میں جو ولادت کے وقت خواتین محسوس کرتی ہیں۔ فسمعت وجبة شدیدة وامرا عظیما، فرماتی ہیں کہ اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی میرے کانوں، وجبتاً شدیدہ، جو حضور کی ولادت کا وقت قریب آ رہا، کائنات کے بادشاہ کی ماں اپنے لخت جگر کا میراث بیان کر رہی ہے۔ فرماتی ہے فسمعت وجبتاً شدیدہ، ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، وَأَمْرًا عَظِيمًا، وہ کام کوئی چھوٹا نہ تھا، بہت بڑا تھا۔ فَحَالًا، اس سے مجھے کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ فَرَأَيْتُ كَأَنَّ جَنَاحَ طَيْرٍ أَبْيَضَ قَدْ مَسَحَ عَلَى فُؤَادِي، فرماتے ہیں کہ پھر اچانک میں نے دیکھا ایک سفید رنگ کا پرندہ آیا، اس نے یہاں اپنا پر ملا۔ پرندے اللہ نے جنت سے بھیجے، وہ پر اس نے یہاں ملا۔ فرماتی ہیں کہ میرا خوف دور ہو گیا، میرا ڈر دور ہو گیا۔
قد مسح على فؤادي فذهبت عني كل رعب وكل وجع. فرماتی ہیں کہ ہر تکلیف اور ہر خوف اور رعب مجھ سے دور ہو گیا. پھر فرماتے ہیں ثم التفت فإذا أنا بشربة بيضاء. پھر ایک سفید رنگ کا شربت مجھے پیش کیا، جنت سے مشروب آیا، سفید رنگ کا شربت پیش کیا گیا. وَكُنْتُ أَشْرَبُ فَتَنَاوَلْتُهَا. مجھے پیاس لگی ہوئی تھی. یہ حضرت آمینہ میلاد بیان فرما رہی، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، میں نے وہ پی لیا. فادا، جو ہی میں نے پیا، فادا منی نور عالٍ، میرا وجود نور سے منور، نور میرے وجود پاک سے ظاہر ہوا. ثم رأيت نسبة كالنخل الطوال كأنهن من بنات عبد مناف. پھر وہ 3 خواتین کا ذکر ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں. پھر فرماتی ہیں واشتد الامر، اب امر اور شدید ہو گیا. وانا اسمع الفجوة في كل ساعة، ہر تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک دھماکے کی آواز آج جو 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، 21 توپوں کی جو سلامی دی جاتی ہے، کہیں اللہ نے اپنی اس سنت کو زندہ تو نہیں، زوردار پھر ہر تھوڑی دیر زوردار دھماکے کی آواز آتی. فی کل ساعۃ اعظم مما تقدم. پچھلے دھماکے کی آواز تھوڑی ہوتی اور جب اگلا ہوتا اس سے آواز اور زیادہ ہو جاتا، اگلا دھماکہ اس سے اور زیادہ ہو جاتا، اگلا دھماکہ اس سے اور زیادہ ہو جاتا. فرماتی ہے کہ پھر ایک سفید چادر نور کی میں نے زمین اور آسمان کے درمیان، قد مد بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان اس سفید نور کسی ایک چادر کو میں نے اس طرح پھیلے ہوئے دیکھا. وَإِذَا قَائِلٌ يَقُولُ خُذْ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ. پھر ایک آواز آئی میرے کانوں میں، مصطفیٰ کو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دو. قالت وَرَأَيْتُ رِجَالًا قَدْ وَقَفُوا فِي الْهَوَاءِ. فرماتی ہے کہ میں نے کچھ مردوں کو دیکھا ہوا میں کھڑے، فضا میں کھڑے ہیں، ہوا میں کھڑے ہیں. وہ قریب آئے، فی ہوائے بعیدہم اباریق من فضۃ، ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کٹورے. کچھ مردوں کو میں نے دیکھا، وہ ہوا میں کھڑے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کٹورے ہیں. ورأیت قطعۃ من الطیر. پھر ایک پرندوں کی ڈال آتے ہوئے دیکھی، پرندوں کی قطار آتے ہوئے دیکھی. قد اقبلت حتی خطت ہجری، یہاں تک کہ انہوں نے میرے پورے کمرے کو ڈھانپ لیا. اب دوسرا ترجمہ اس کا، گود. میری گود مبارک ایسے ایسے پرندے پھیل گئے، ٹھہر گئے، میری گود مبارک کو انہوں نے ڈھانپ لیا. اور مناقیرها من الزمرد، ان کی چونچیں زمرد کی تھیں. واجنحتها من الجواقی، یاقوت کے ان کے پر تھے. فکشف اللہ عن بصری وابصرت تلک الساعة مشارق الارض ومغاربها. فرماتی ہے میں مصطفیٰ کی ماں، میں نے یہ منظر دیکھا، پھر میری نگاہ سے پردے اٹھا دیے گئے. میں بیٹھی تو اپنے گھر میں تھی، مگر نگاہ مشرق میں بھی تھی. نگاہ بس میں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ فرماتی ہے کہ وابصرت تلک الساعة،
اس لمحے میں نے کیا دیکھا؟ فکشف اللہ عن بصری، اللہ نے میری نگاہ سے پردے ہٹا دیے. میں اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھ کر میں مشرق کو بھی دیکھ رہی تھی، میں اللہ کے مشرق بھی میرے سامنے تھے، اللہ کے مغرب بھی میرے سامنے تھے. پھر فرماتی ہیں وَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ، پھر میں نے 3 جھنڈوں کو دیکھا، ایک کعبے پہ کھڑا، ایک مشرق میں کھڑا ہے. حاضر گرامی قدر پھر فرماتی ہیں اب وجود پاک حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا اگر شکم مادر میں مصطفیٰ ہو تو مصطفیٰ کی برکت سے ماں میں یہ طاقت آ جاتی ہے کہ گھر بیٹھے مشرق دیکھتی ہے، مغرب دیکھتی ہیں، تو خود مصطفیٰ کی نگاہ کا عالم کیا ہے. پھر فرماتے ہیں فَأَخَذْنَا الْمَخَاضَ، پھر ولادت کے آثار شروع ہوئے. عبداللہ ابن عباس روایت کر رہے ہیں، امام ابو نعیم نے سے نقل کیا، فرماتی ہیں کہ فَأَخَذْنَا الْمَخَاضَ، پھر ولادت کے آثار شروع ہو گئے. اب گھڑیاں قریب آ رہی ہیں، کملی والے کی جلوہ گری کا وقت آ رہا ہے، کائنات کا والی جلوہ گر ہونے والا ہے. فَلَمَّا خَرَجَ مِن بَطْنِي، پھر مصطفیٰ جلوہ گر ہو گئے، پھر حضور آ گئے. نظرت الیہ فَإِذَا نَبِیٌّ سَاجِدٌ قَدْ رَفَعَ اصْبَعَیْهِ، میں نے پہلا منظر تو دیکھا مصطفیٰ حالت سجدہ میں تھے اور انگلی اللہ کی بارگاہ کی طرف اٹھائی. قد رفع اسماعیل السماء، انگلی آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہے. پھر ثم رأیت سحابۃ بیضاء، پھر ایک سفید بادل آیا. وقد اقبلت من السماء، آسمان کی طرف سے آیا. حتی غشیت فغیبان، یہاں تک کہ اس نے حضور کو ڈھانپ لیا. سفید بادل میرے اور میرے لال کے درمیان حائل ہو گیا، سفید بادل آ گیا. اب میں مصطفیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، بیچ میں سفید بادل ہے. حضور میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے. وسمعت منادیا ینادی، ایک آواز میرے کانوں میں پڑی. وہ آواز کیا کہہ رہی تھی؟ طوفوا بمحمد شرق الارض وغربها وادخلوه البحار لیعرفوه باسمه ونعته وصورته. فرماتے کہ آواز آ رہی تھی مصطفیٰ کو اٹھاؤ، انہیں مشرق میں لے جاؤ، انہیں مغرب میں لے جاؤ، انہیں سمندروں کے اندر لے جاؤ، تاکہ میری مخلوق میرے مصطفیٰ کے نام، مقام اور میرے مصطفیٰ کی آمد کے بارے میں تمام مخلوق کو اطلاع ہو، یہ جان لیں. لیعرفوه باسمه ونعته وصورته، دکھا دو میرا مصطفیٰ، یہ صورت کو بھی پہچان لیں، یہ نام بھی سن لیں، یہ مصطفیٰ کے مقام کو بھی دیکھیں. ثم اقبلت، پھر فرماتی ہے کہ پھر اچانک بادل ہٹا. میں نے دیکھا وقت قبض علی ثلاثۃ مفاتیح، پھر حضور کے ہاتھ میں میں نے 3 چابیاں دیکھی. کتنی؟ بولے کتنی؟ 3 چابیاں میں نے دیکھی. فرماتی ہیں وَإِذَا قَالُوا يَقُولُوا قَبَضَ مُحَمَّدٌ مَفَاتِحَ النُّصْرَةِ وَمَفَاتِحَ الرِّيحِ، مصطفیٰ کے ہاتھ میں. فرماتی ہیں پھر یہ آواز آئی کہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں تو نصرت یعنی مدد کی بھی چابیاں آ گئیں، اور دنیا کی ساری ہواؤں کی چابیاں بھی مصطفیٰ کے ہاتھ میں. ہواؤں کی چابیاں، مدد کی چابیاں حضور کے ہاتھ میں. پھر فرماتی ہیں پھر جب یہ منظر دیکھا ثم اقبل الصحابۃ الاخری، پھر ایک اور بادل. حضور دوبارہ میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے. یسمع منہا سہیل الخیل، میرے اور حضور کے درمیان ایک بادل ہے. اب میں پھر حضور کو نہیں دیکھوں،
دوسری بار بادل آیا، دوسری بار حضور میری نگاہ سے اوجھل ہوئے. فرماتی ہیں اب کیا ہوا، ان بادلوں کے اندر سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں، جیسے گھوڑے بولتے ہیں سہیل الخیل، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں آ رہی، وقان النجلھا، پروں کے پھڑپھڑانے کی، گھوڑوں کے ہنہنانے کی، بادل گھوڑوں کے ہنہنانے کی، پروں کے پھڑپھڑانے کی آوازیں آ رہی ہیں. حتی غشیت فغشیٰ عنی، یہاں تک کہ اس بادل نے ڈھانپ لیا اور حضور میری نگاہ سے اوجھل کر دیے گئے. پھر فرماتی ہیں فسمعت منادی ینادی، پھر میرے کانوں میں آواز آئی، آواز آئی مصطفیٰ کو مشرق میں لے جاؤ، مغرب میں لے جاؤ، ان تمام جگہوں پر لے جاؤ. یہ حضرت آمینہ فرماتی ہیں ان تمام جگہوں پر لے جاؤ جہاں جہاں اللہ کے پیغمبر پیدا، موالید الانبیاء، جہاں انبیاء کی پیدائش، جہاں ابراہیم پیدا ہوئے، جہاں اسماعیل پیدا ہوئے، جہاں سلیمان، داؤد، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، جہاں جہاں پیغمبر پیدا ہوئے، میرے محبوب کو ان مقامات پر بھی لے جاؤ، لے جاؤ. والطیر والسباع واردها علی کل روحانی من الجن والانس والطیر والسباع، علامات بکھیر دو. کوئی انسان ایسا نہ رہے، کوئی جن ایسا نہ رہے، کوئی پرندہ ایسا نہ رہے، کوئی درندہ ایسا نہ رہے جسے خبر نہ ہو جائے کہ اللہ کا محبوب آ گیا. کیوں؟ حضور ساری مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے، تو اطلاعیں بھی ساری مخلوق کو جا رہی. حضور جانوروں کو بھی اطلاعیں، حضور پرندوں کے لیے رحمت، پرندوں کو بھی اطلاعیں، تاجدار کائنات سمندر کی مچھلیوں کے لیے رحمت، سو سمندروں کے اندر بھی آمد مصطفیٰ کی گونج بچی. حضور آسمانوں کے لیے بھی رحمت، سو فرشتوں میں بھی گونج پڑی ہوئی ہے، جنت میں گونج پڑی ہوئی ہے، انسانوں میں گونج پڑی ہوئی ہے. پھر فرماتی ہیں کہ آواز آئی واتو صفا آدم ورقد نوح وخلت ابراہیم ولسان اسماعیل وبشرى یعقوب وجمال یوسف وصوت داؤد وصبر ایوب وزہد یحییٰ وکرم عیسیٰ وامروا فی اخلاق الانبیاء وامروا فی اخلاق الانبیاء. فرماتی ہیں کہ پھر میرے کانوں میں آواز آئی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے، ہم نے سارے نبیوں کے کمال اس ایک وجود محمد میں جمع کر دیے. وہ بادل پھر ہٹا. یہ ساری باتیں تب کی ہیں، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز، پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز، پھر مشرق مغرب لے جانے کی آواز، پھر تمام انبیاء کے کمالات ایک وجود مصطفیٰ میں جمع کرنے کی بشارت. فرماتے ہیں کہ یہ سارے اس بادل کے دوران، پھر فرماتے ہیں کہ یہ بادل پھر ہٹا. اب میں پھر اپنے لال کو دیکھ رہی تھی، اب میں پھر حضور کو دیکھ رہی تھی. آئے ذرا توجہ کیجئے. اب جب دوسری بار حضور میری آنکھوں کے سامنے آئے تو میں نے کیا دیکھا؟ قد قبض حریرۃ خضراء مطویۃ، سبز رنگ کا ریشم کا ایک ٹکڑا حضور نے اپنے ہاتھوں میں لیا. سبز رنگ کا ریشمی ٹکڑا مطویٰ، ایک حدیث پاک میں روایت میں مطویٰ طیّا شدیدا ينبع منها ماء، وہ اتنا گیلا تھا اس میں سے پانی کے قطرے گر رہے، پانی کے قطرے گر رہے. فرماتی ہیں کہ پھر میرے کانوں میں آواز آئی وَإِذَا قَائِلٌ يَقُولُ بَخِن بَخِن قَبَضَ مُحَمَّدٌ عَلَى الدُّنْيَا كُلِّهَا لم يبق خلق من اهلها الا دخل في قبضته. فرماتے ہیں کہ پھر میرے کانوں میں آواز آئی مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ کا کوئی خزانہ ایسا بچا نہیں جو محمد نے اپنے ہاتھ میں نہ لے لیا.
اللہ کے خزانوں کے مالک مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرے کانوں میں آواز آئی اللہ کے جتنے خزانے ہیں، رحمتوں کے خزانے، برکتوں کے خزانے، دولتوں کے خزانے، نور کے خزانے، کرم کے خزانے جتنے ہیں وہ سارے ہم نے اس مصطفیٰ کی مٹھی میں دے دیے۔ پھر فرماتی ہیں وَإِذَا بِثَلَاثَةِ نَفَرٍ فِي أَحَدِهِمْ إِبْرِيقٌ فِي، فرماتی ہیں کہ پھر 3 اشخاص کو میں نے دیکھا، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا کٹورا ہے، چاندی کا کٹورا 3 شخص اور آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا کٹورا ہے، وفی جد الآخر قسط من زمرد اخضر، اور دوسرا جو ہے اس نے سبز رنگ کا زمرد کا ایک تشت اٹھایا ہوا ہے، وفی ید الثالث حریرۃ بیضاء، اور جو تیسرا تھا اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا کوئی ریشم ہے، فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ تھا، وفی ید الثالث حریرۃ بیضاء، پھر کیا ہوا، اس نے اسے کھولا، سفید رنگ کے اس ریشم کے ٹکڑے کو اس نے کھولا، فنشرہ، اسے کھولا، فاخرج منہا خاتما، اور اس میں سے پھر ایک مہر نکالی، اور وہ مہر کیا تھی، وہ اتنی چمکدار تھی کہ وہ آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی، اور پھر فرماتی ہیں کہ اسے فَغَسَلَهُ مِنْ ذَلِكَ الْإِبْرِيقِ 7 مرات، اس چاندی کے کٹورے میں سے اس مہر کو 7 مرتبہ دھویا، 7 بار دھویا گیا، فَغَسَلَهُ مِنْ ذَلِكَ الْإِبْرِيقِ 7 مرات، اسے 7 مرتبہ دھویا گیا، ثم ختم بین کتفیہ بالخاتم، پھر اس مہر سے مصطفیٰ کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر لگا دی گئی، یہ مہر نبوت ہے۔ پھر فرماتی ہیں ثم لفہ فی الحریرہ، پھر اسی طرح اسے ریشم کے اندر لپیٹا اس مہر کو، ثم حملہ، پھر اسے پکڑ لیا، فادخلہ بین اجنحۃ، اور اپنے پروں کے درمیان اسے پھرتا۔ فرماتی ہیں کہ یہ منظر میں نے دیکھا۔ حاضرین گرامی قدر، اسی طرح اور بہت سے مشاہدات حافظ ابو بکر بن عائش فرماتے ہیں، یہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہو لما قال ابو صلی اللہ علیہ وسلم قال فی اذنہ خازن الجنان ابشروا یا محمد فما بقی لنبی علم الا وقد اعطیتہ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر جنت کے خازن جنت آئے اور حضور کے کانوں میں کہا، مصطفیٰ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے سارے نبیوں کا علم آپ کو عطا، سارے نبیوں کی شجاعت، وَأَشْجَعُهُمْ قَلْبًا أَكْبَرُهُمْ وَأَشْجَعُهُمْ قَلْبًا، کسی کا دل انبیاء میں سے اتنا علم والا نہیں ہے، اور کسی کا دل جرت میں اتنا نہیں ہے۔ اے محبوب، جیسا جرت والا دل اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کو اٹھایا، فرماتے ہیں کہ جب حضور کے گھر میں داخل پہلی بار جب میں نے مصطفیٰ کو دیکھا، میں ٹھٹک گئی، اپنی جگہ کھڑی رہ گئی، مبہوت ہو گئی، اتنا پیارا بچہ، چہرے سے نور پھوٹ رہا ہے، وجوہ سے خوشبو، سفید رنگ کی چادر مبارک کے اندر حضور لپٹے ہوئے ہیں اور حضور سو رہے ہیں۔
حضور آرام کر رہے ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک عجیب سا احساس مجھے ہوا اور میں نے جگانا چاہا، فاشفقت ان اوقظہ، تاجدار کائنات کو جگانا چاہا، مگر آپ کے حسن اور جمال میں ایسی کھو گئی کہ میں اپنی سدھ بدھ بھول گئی۔ فَدَنَوْتُ مِنْهُ رُبَيْدًا، پھر میں نے تھوڑا سا آگے بڑھی، فَدَنَوْتُ مِنْهُ رُبَيْدًا، پھر میں دھیرے دھڑکتے دل کے ساتھ پہلی بار کملی والے کو دیکھا ہے حضرت حلیمہ نے، دھڑکتے دل کے ساتھ پہلی بار میں حضور کی طرف قدم بڑھایا اور حضور کی طرف جب بڑھی تو پہلی بار فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا حضور کو، حضور آرام فرما رہے ہیں، بڑی ہمت کی، میں قریب آ کر فوضعت یدی علی صدرہ، میں نے اپنا ہاتھ مصطفیٰ کے سینے پر رکھا۔ حضور سو رہے، چشمے تصور میں یہ منظر دیکھتے جاؤ کہ مصطفیٰ کی ولادت ہے۔ فرماتے ہیں کہ آگے بڑھ کر میں نے اپنا ہاتھ حضور کے سینے پاک پر رکھا۔ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی اس روایت کو لائے ہیں الانوار المحمدیہ کے اندر، فرماتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب پہلی بار میں نے اپنا ہاتھ مصطفیٰ کے سینہ پاک پر رکھا، الفاظ پہ غور کریں، فَتَبَسَّمَ وَفَتَحَ عَيْنَيْهِ، حضور مسکرا دیے اور مسکرا کر حضور نے آنکھیں کھولی۔ اللہ کا محبوب سو رہا، میں آگے بڑھی، اپنا ہاتھ حضور کے سینے پاک پر رکھا، فتبسم، جو ہی ہاتھ رکھا حضور مسکرا، وفاتح عینی، اور حضور نے آنکھیں کھولی، حتی فخرج من عینیہ نورا حتی دخل خلال السماء، جو حضور کی آنکھیں کھلی، ان آنکھوں سے ایسی لاٹ نکلی کہ وہ روشنی آسمانوں سے بھی پار ہو، آسمانوں سے بھی پار ہو۔ یہ حلیمہ سعدیہ، یہاں ایک بات عقیدے کی، الفاظ میں غور کریں، فَتَبَسَّمَ وَفَتَحَ عَيْنَيْهِ، تبسم پہلے ہے، آنکھیں کھولنے کا ذکر بعد ہے۔ تبسم کا ذکر پہلے ہے، آنکھیں کھولنے کا ذکر بولیں بعد میں۔ اس کا مطلب ہے جب تبسم فرمایا تو آنکھیں بند تھی، کیا مطلب ہوا؟ بند آنکھوں سے حضور نے جان لیا حلیمہ، بند آنکھوں سے جان لیا۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں لے کر مصطفیٰ کو جب جانے لگی، سینے سے لگایا، اللہ کے محبوب کو میں نے سینے لگایا ہوا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب میں لے کر جانے لگی دل میں خیال آیا جاتی جاتی ذرا کعبے کا طواف کر جاؤں، حضور کو اٹھا کر میں صحن حرم میں لے کے کعبۃ اللہ کے پاس آئی۔ فرماتی ہے کہ میں نے مصطفیٰ کو اٹھا کر اپنے سینے سے کائنات کی دولت اپنے دامن میں سمیٹی ہوئی ہے، حضور کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ میں حضور کو لے کر آگے بڑھوں، دھیرے دھیرے آگے بڑھوں اور حضور کے ہونٹ حجر اسود کے ساتھ لگا دوں۔ دل میں ارادہ کر رہی تھی کہ میں آگے بڑھوں، حضور کو اٹھایا ہوا ہے، آگے بڑھ کر حضور کے ہاتھ حجر اسود کے ساتھ لگا دوں۔ فرماتے ہیں کہ ابھی دل میں ارادہ کر رہی تھی، میں حیرت میں گم ہو گئی کہ حجر اسود اپنی جگہ سے ہلا، آگے بڑھا، حتی التصق بوجہہ الکریم، میں آگے کیا بڑھتی، میں حیرت زدہ رہ گئی کہ حجر اسود خود آگے بڑھ کر مصطفیٰ کے ہونٹوں کے ساتھ لگا۔ پھر فرماتی ہے کہ میں لے کر جب اپنی بستی میں گئی، نظر تو ہی نہیں، جب بستی میں گئی فیضا وقل تمر بدر ہوئی جساؤ کل مشکل اثر، یہ تو حضور کا حسن و جمال اور خوشبو کا بیان ہے، خوشبو کا بیان۔ فرماتی ہے کہ میں جب قبیلہ بنو سعد میں داخل، ادھر اللہ کا محبوب قبیلہ بنو سعد کی حدود میں داخل ہوا۔
فرماتی ہیں کہ بنو سعد کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں مصطفیٰ کی خوشبو نہ حضور کی خوشبو نہ پہنچ گئی. یہ خوشبوئیں، وہ بدن کیسا تھا، وہ جسم پاک کیسا تھا. مارج النبوت، صاحب مارج النبوت حضرت معین بن القاسمی فرماتے ہیں اللہ پاک نے جبریل سے کہا اے جبریل جی رب کائنات، فرمایا جنت میں جاؤ، جنت سے مشک لاؤ، جنت سے زعفران لاؤ، جنت سے سنبل لاؤ، مائے معین لاؤ، مائے سلسبیل لاؤ، کافور لاؤ، شراب تسنیم لاؤ. عرض کی رب کائنات کیا حکمت ہے؟ فرمایا جنت سے یہ سامان لے کے آؤ. تمہیں پتا ہے ایک نور مصطفیٰ ہے، ایک جسم مصطفیٰ ہوگا، ایک بشریت مصطفیٰ ہوگی. جاؤ جنت سے کافور لے کے آؤ، اس کافور سے میں نے وجود مصطفیٰ کے اندر موجود مبارک ہڈیاں بنانی. ہڈیاں حضور کی کہاں سے بنی؟ جنت کے کافور سے. بولے جنت کے کافور سے، جنت کے کافور سے. پھر فرمایا کہ زعفران، جنت کے زعفران سے میں مصطفیٰ کی پشت بناؤں گا، میں مصطفیٰ کا خون بناؤں گا. جنت کے سنبل سے میں مصطفیٰ کی زلفیں بناؤں گا، سلسبیل سے دہن مبارک بناؤں گا، اور مائے معین سے مصطفیٰ کے ہاتھ بناؤں گا. کہ جسم مصطفیٰ ہے. حاضرین گرامی قدر، یہ جسم مصطفیٰ ہے. اور پھر آگے 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 علامہ علوسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پیکر دل نواز جب بنایا، اپنا محبوب جب بنایا، اپنا مقصود جب بنایا، اپنا مطلوب جب بنایا، اسے مقام کیا آتا ہے؟ اب توجہ سے سنیں. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اپنے محبوب سے، محبوب خالق کی کائنات نے خطاب کیا حضور سے، ہم نے ہر چیز کا قبلہ بنایا. فرشتوں میں مقربین بھی ہیں، روحانیین بھی ہیں، کروبیین بھی ہیں. یہ فرشتوں کی کیٹیگریز ہیں، اس میں ہیں کچھ مقربین کہلائے، کچھ روحانیین کہلائے، کچھ فرشتے کروبیین کہلائے. فرمایا کہ محبوب میں نے سب کے قبلے بنائے ہیں. مقربین کا قبلہ عرش کیا ہے؟ عرش مقربین کا قبلہ ہے. روحانیین کا قبلہ کرسی ہے، قربیین کا قبلہ بیت المعمور ہے. والانبیاء قبل بیت المقدس، اور آپ سے پہلے آنے والے نبی ان کا قبلہ بیت المقدس تھا. فرمایا وَقِبْلَتُكَ الْكَعْبَةُ، تیرا قبلہ یہ کعبہ. سب کے قبلے اللہ نے بنائے. مقربین کا قبلہ عرش، قربیین کا قبلہ بیت المعمور، روحانیون کا قبلہ کرسی ہے. وہ ان کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں. تاجدار کائنات سے پہلے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس. اے محبوب وقبلتک الکعبہ، تیرا قبلہ یہ کعبہ ہے. آگے الفاظ پہ غور کریں. علامہ علوسی لکھتے ہیں پھر اللہ پاک نے فرمایا وَهِيَ قِبْلَةُ الْجَسَدِ، محبوب یہ جو مکے والا قبلہ ہے یہ تیرا قبلہ ہے، مگر محبوب یہ قبلہ تیرے جسم کا قبلہ. وَهِيَ قِبْلَةُ الْجَسَدِ، یہ قبلہ تیرے جسم کا. بولے کس کا قبلہ ہے؟ تیرے جسم کا قبلہ ہے. وَمَا قِبْلَةُ الرُّوحِ فَأَنَا، رہا تیری روح کا قبلہ تو وہ میں ہوں. محبوب تیری روح کا قبلہ میں ہوں. اگلا جملہ سنیں، تیری روح کا قبلہ میں ہوں. وَقِبْلَتِي أَنْتَ، اور محبوب میرا قبلہ تو.
اللہ کا قبلہ وہ وجود مصطفیٰ، اللہ اپنا قبلہ بنا رہا، وجود مصطفیٰ کو خدا نے اپنا قبلہ بنایا۔ اب جب قبلہ بنا، جو اللہ کا قبلہ ہے، کس کا قبلہ ہے؟ بولو بولو، اللہ کا نام ہے، ذرا بول دو، کس کا قبلہ ہے؟ کس کا قبلہ ہے؟ بابا سے بلند، اچھا بولیں اللہ، پھر کہیں اللہ، پھر کہیں اللہ۔ چلیں اب بکروں شکروں میں ہاتھ نکالیں، چلیں تھوڑا سا میں اب کتان چھیڑتا ہوں۔ ابھی یہ چیزیں آرام سکون سے سننے والی تھی، بیان کرنے والی تھی، میں نے کر دی آپ نے خاموشی کے ساتھ۔ یہ باتیں سمجھ آ گئی آپ کو؟ بتائیں مجھے، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ اچھا چلیں تھوڑا سا آگے آ جائیں، یہ نظر میرے قریب آئیں، قریب آئیں، قریب آئیں، وہ آخر تک جتنے حضرات ہیں ذرا میرے قریب آئیں، کچھ فاصلہ زیادہ لگ رہا ہے، اور آئیں آگے آ جائیں، بس ٹھیک ہے، زیادہ نہیں، اور قریب آ جائیں، قریب آ جائیں، قریب آئیں، قریب آئیں، قریب آئیں آپ کچھ۔ چلیں تھوڑی سی آنکھیں بھی کھل گئی، تھوڑا سا فریش بھی ہو گئے، تھوڑی آنکھیں کھل گئی ذرا۔ اچھا ایک نعرہ تو لگائیں، مجھے پتہ چلے آپ ہلتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں۔ وہ پیچھے والے پیچھے ذرا تھوڑا سا آگے، زحمت نہ ہو تو آپ بھی آگے آ جائیں۔ اچھا یہ نعرہ ویسے میلاد پاک کے شان نہیں ہے، نعرہ تکبیر اب بھی نہیں۔